الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے وہاں سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر
آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20 تا 23 سورہ الاعراف۔ معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور دستور میں اہل ایمان کے لیے 4 طرح کی عبادات موجود ہیں۔ یوں آپ کہیے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں 4 طرح کی چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں، جس کے بغیر نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم مومن ہیں۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، عبادات۔ عقیدے کے بعد عبادت افضل ترین عمل ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے یہ کہوں گا، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ کے دوران، ماسوائے ان کے جو معذور ہیں یا جن کے لیے کوئی مسئلہ ہے، دیوار چھوڑ دیں۔ بالکل یہ حرام ہے جمعے کے دوران ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ بیٹا سیٹ آپ کیا آج ہم ماشاءاللہ اتنے جوان ہیں، آپ تو ینگ مین، اتنا خوبصورت نوجوان ہو، ٹیک لگا کر بیٹھو، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ باقی جو ٹیک لگا کر جمعے کے دوران ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہ خطبہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے۔ خطبہ جمعہ یہ مستقل عبادت ہے، یہ درس نہیں ہے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ آپ گھر سے چلتے ہیں، آپ عبادت میں ہوتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر جب آپ جائیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے، آپ کی عبادت ختم ہوگی۔ اس لیے ان سخت ترین آداب ہیں جمعۃ المبارک، جن میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی بندہ اگر گفتگو کر رہا ہے یا کوئی بندہ کوئی حرکت کر رہا ہے، اس کو بھی آپ نہیں روک سکتے۔ آپ نہیں روک سکتے، امام روک سکتا ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ آپ کا بھی خطبہ خراب ہو جائے گا۔ یا آپ کسی صورت میں الا شرعی حاجت ہے، شرعی مسئلہ ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر خطبہ جمعہ میں ہمتن گوش ہو کر، یہ وقت کتنا ہوتا ہے؟ یہ کتنا وقت ہے جی؟ آدھے گھنٹے سے آپ کہیں گے نا میں 10 منٹ کر دوں، 10 منٹ خطبہ بہت ہے؟ مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، میں تو خطیب آدمی ہوں، خطیب کو تو بولنا اچھا لگتا ہے، داعی ہوں۔ لیکن آپ اگر کہیں گے نا شاہ صاحب ہم نے 10 منٹ سننا ہے، میں 10 منٹ سناؤں گا، ہم نے آپ کو پریشان نہیں کرنا۔ سننے والوں پہ جو ہے وہ ہمیشہ سنایا جاتا ہے، دیواروں کو نہیں سنایا جاتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب جمعے کے لیے آپ آئیں تو خاص اہتمام کر کے آئیں۔ خاص اہتمام کیا ہے؟ پہلا اہتمام کیا ہے جمعے کے لیے آنے میں؟ غسل کر کے ہیں۔ غسل سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ تر و تازہ ہوتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، یہ سستی، کاہلی، یہ سونا اونگنا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دوران آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، بہترین خوبصورت آپ نے کیا پہننے ہیں؟ کپڑے پہننے ہیں۔ نمبر 3، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوشبو لگانی۔ خوشبو جتنی اچھی خوشبو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی، جو استطاعت ہے آپ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ خوشبو لگائیں۔ اور نمبر 4، راستے میں چلتے ہوئے نگاہیں جھکا کر آئیں۔ کیوں؟ کہ آپ جب چل رہے ہیں تو آپ کی عبادت شمار ہو رہی ہے۔ جب آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر امام خطبہ دے رہے 2 رکعت پڑھیں، امام خطبہ نہیں دے رہا جتنی مرضی پڑھ لیں،
اور پھر اس کے بعد ہمتن گوش ہو کر صرف اور صرف اگر امام نہیں آیا تو آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ اور پھر جب آپ امام آ گیا، آپ کی تمام تر توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے، یہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس لوٹتے ہیں، اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے سے لے کر دوسرے ہفتے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت کی وجہ سے سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جمعے نے آنے کے باوجود جمعہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جو لیٹ آتے ہیں، امام ممبر پر کھڑا ہو گیا، ممبر پر امام آ گیا، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، یاد رکھیں ان کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، ان کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف رسم پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے کس بنیاد پر تاخیر جمعے کے دن کی، جبکہ جمعے کے دن کی تاخیر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف آپ کو بتاؤں، ابھی حالیہ ترکی میں ہو کر آیا ہوں، جہاں پر لوگوں کو اسلام کی قدر ہے، جہاں علماء کی قدر ہے، جہاں علماء ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، جہاں علماء دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس دن یہاں پر 2 علماء آئے تھے تو لوگوں نے دیکھا تھا، تو وہ سوچ پریشان تھے کہ یہ کیسے علماء ہیں، بہت بڑے علماء تھے، نہ ان کی چہرے جو ہیں علماء جیسے وہ بنا سکتے ہیں، نہ لباس بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن وہاں کے لوگوں میں اسلام کی قدر کیا ہے؟ اگر خطبہ شروع ہوتا ہے نا 12 بجے 1 بجے، تو لوگ وہاں صبح 9 بجے آنا شروع ہوتے ہیں، 9 بجے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، اور 11-12 بجے ہم مہمان تھے، ہمیں مسجد میں آنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ہمارے لیے اسپیشل راستہ انہوں نے بنا کر مسجد کے اندر جو ہے وہ ہمیں لے کر گئے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو ایک وقت دیا ہے، یاد رکھیں یہ نعمت ہر دور کے اندر آتی ہے، ہر ایک کے لیے آتی ہے۔ آپ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ نعمت آپ سے چھن جائے گی، یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، یہ لمحات ہاتھ نہیں آئیں گے، کوئی سمجھانے والا، کوئی آپ کا خیر خواہ وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، پھر آپ پچھتائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اگر کسی وقت آپ کو اللہ کا کوئی بندہ ایسا میسر آ جاتا ہے جو آپ کی خیرخواہی کا کام کر رہا ہے، جو آپ کے لیے دین کا کام کر رہا ہے، اپنی اور آپ کی نسلوں کو بچانے کی بات کر رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے اوقات میں آئیں اور پہلے آ کر مسجد میں بیٹھیں، اور اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب، ایک بندہ نہ آئے، آپ 10-10 20-20 50-50 بندوں کو لے کر آئیں۔ ہمارا اور آپ کا کتنے لوگوں سے تعلق ہے؟ یہاں کچھ لوگ ایسے میرے علم میں ہیں جو جب بھی آتے ہیں کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ آپ کی کتنی دوستیاں ہیں، کتنا تعلق ہے، آپ پکڑ لیں کسی کو ہاتھ سے، اسے کہیں یار یہ جمعہ آپ نے ہمارے پیچھے پڑھنا ہے، چلے جمعے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، کہیں بیٹھ جائیں گے، گپ شپ مار لیں گے، جمعہ ایک جگہ پہ پڑھ لیتے ہیں جا کے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا، آپ کے اس منبر سے جو بات ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ واپس کہیں بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ، وہ رہے گا آپ کے پاس، وہ آپ کی بات کو سنے گا، آپ کے مسائل کو سنے گا، کیونکہ آپ کے مسائل کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، آپ کے مسائل سیدھے سادے سے ہیں، اس کے اندر خطابت کی جھلک نہیں ہے، اس کے اندر اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے بات کہاں چھوڑی تھی؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ جی جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ میں آج حاضر دماغی چیک کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں ماشاءاللہ، دیکھیں نا، عبادات سے میں نے بات چھوڑی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اسلام کے جو دین ہے اس کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر۔ ایک میں نے بیان کر دی تھی، دوسری پر میں کھڑا تھا۔ پہلی کیا تھی؟ نمبر 2 عبادات۔ عبادات کیا ہیں؟ عبادت یہ نماز ہے، یہ جمعے کا خطبہ یہ عبادت ہے، ذکر و اذکار عبادت ہے، تلاوت کلام پاک عبادت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں۔ یہ دوسرا اسلام کا جز ہے۔ ایک بندہ عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر رہا، تو اس کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ اور عبادت یہ 2 چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تیسری چیز
معاملات. ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عبادت بھی ٹھیک ہے, نمازوں کا بھی پابند ہے, لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں, تو یوں سمجھیے کہ اس کی دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. معاملات کی وجہ سے بعض اوقات انسان اچھے عقیدے کا مالک, اچھی عبادت کا مالک, بعض اوقات بندہ صرف معاملات میں ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. وہ معروف حدیث ہے جو آپ نے سن رکھی ہے, پچھلے 4-5 جمعے پہلے میں نے سنائی تھی. وہ جو حدیث ہے جس میں فرمایا کہ مفلس کون ہے, اس مفلس میں وہ بندہ عقیدہ بھی ٹھیک تھا, عمل بھی ٹھیک تھا, لیکن صرف معاملات میں خرابی کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ وہ جہنم میں چلا گیا. گویا معاملات, لین دین, قرض, یہ جو چیزیں ہیں, ایک دوسرے کی وراثت, اپنی وراثت, رشتہ داروں کی وراثت, معاملات, لین دین, کاروبار, تجارت, یہ ساری چیزیں, حقوق العباد جتنے بھی ہیں, ان کے اندر یہ معاملات شامل ہیں کہ معاملات آپ کے درست ہونے چاہیے. تیسری اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ معاملات. اور چوتھی اخلاقیات. اخلاقیات یہ سب سے آخر میں رکھا گیا, لیکن اخلاق میں ہر وہ چیز آتی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں اور جس سے معاشرہ بھی راضی ہو. مثلا میں آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو کروں, آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اس نے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. تو اخلاقیات جو ہیں یہ اسلام کا چوتھا اور اہم ترین معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بارے میں جو بات فرمائی, آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں, میزان میں سب سے وزنی ترین چیز, سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا. آپ کی ہر چیز اپنی جگہ پر, اگر آپ با اخلاق نہیں ہیں تو اللہ بھی ناراض, رسول بھی ناراض, اور لوگ بھی کیا ہیں, آپ سے ناراض ہیں. اخلاق کے اندر بہت زیادہ اعمال آتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن یہ 4 چیزیں ان کی بنیاد, یہ اسلام کی بنیاد ہے. ان میں سے ایک چیز کے متعلق میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق اور آداب میں سے ایک حیا ہے. لفظ حیا یہ آپ نے عام سنا ہوگا, اور یہ عام لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, یار حیا کرو, یار حیادار ہونا چاہیے انسان کو, یار حیا بہت اچھی چیز ہے. یہ جو حیا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے, آپ کی مبارک زندگی سے, اسلام کے مبارک موتیوں سے میں چند موضوعات کو اس میں سے اٹھا کر لایا ہوں. پہلی بات, اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حیا کی اہمیت. پہلے جملے میں حیا کی اہمیت بیان ہوگی, دوسرے جملے میں حیا کہتے کسے ہے یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تیسری بات, حیا کی اقسام کتنی ہیں. چوتھی بات, حیا کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ ہمارے اندر حیا کیسے آ سکتی ہے. نمبر 5, حیا کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں. ہم اگر حیا کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے ثمرات کیا ہوں گے. نمبر 6, حیا کے بعض اعلی نمونے حضرات انبیاء سے اور حضرات صحابہ سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے حیا کے کچھ نمونے. نمبر 7, بے حیائی کی حرمت, فحشات کی حرمت, ان کی قباحتیں. اور نمبر 8, معاشرے میں بے حیائی کی بعض صورتیں اور ان کے خطرناک اثرات. یہ تقریباً 8 مختلف موضوعات ہیں جن پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا. ان میں سے پہلی بات, حیا کی اہمیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی جملہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات فرمائی, صحابہ کرام کو تربیت دی. کسی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو جملہ حیا کے منافی تھا, جو جملہ حیا کے خلاف تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, ان لکل دین خلقا, ہر دین کا ایک بہت بڑا اخلاق ہے. ہر دین کا, کوئی دین پہلے گزرا ہے, اب بھی جو دین ہے اس کا ایک اخلاق ہے. وہ اخلاق کیا ہے؟ وہ خلق الاسلام الحیا. فرمایا کہ اسلام کا اخلاق کیا ہے. ہر دین کا ایک
ایک اخلاق ہے، اور اسلام کا جو اخلاق ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ الحیا، وہ حیا ہے۔ وہ اس حدیث مبارکہ میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے دین پر عمل کرنا ہے تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہ حیا پر ہے۔ اللہ کا حیا، رسول کا حیا، بڑوں کا حیا، چھوٹوں کا حیا، بزرگوں کا حیا، سفید داڑھی کا حیا، نمازوں کے اوقات کا حیا، معاشرے کا حیا، والدین کا حیا، چھوٹے بڑے کا حیا، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر حیا نہیں ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اذا لم تستحی فاصنع شئت۔ فرمایا کہ جو شخص کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا ایک ایمان کا حصہ، ایک ایمان، ایک اخلاق کا اعلیٰ ترین رتبہ اور دین کا ایک بہت بڑا شعبہ، فرمایا اگر کسی شخص سے، کسی معاشرے سے حیا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے تمام معاملات اٹھا لی جاتے ہیں، پھر جو مرضی ہے وہ کرے، ان کے لیے کوئی قدغن، کوئی روک ٹوک، کوئی ان کے لیے اصول اور ضابطے نہیں ہیں، کیونکہ حیا سب سے بڑا ضابطہ ہے۔ حیا آپ کو روکتا ہے، حیا آپ کو بچاتا ہے برائی سے، حیا آپ کو سامنے والے سے شرم دلواتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یہ کہا جاتا تھا، اب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، والدین کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، والدین کے سامنے لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حیا تھا، یہ ایک پردہ تھا، یہ ایک اگلے کا روب تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب تو کچھ اور سے اور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حیا تھا اس نے کافی ساری رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی۔ جب آپ کسی کے حیا میں ہوتے ہیں تو آپ اس سے بات کرتے ہوئے بھی حیا محسوس کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہوئے بھی حیا محسوس کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی حیا محسوس کرتے ہیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو کچھ کہہ دینا یہ تو تصور میں بھی کسی کے نہیں تھا۔ جب یہ چیزیں ابتدا سے ختم ہوتی ہیں تو آگے بھی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین جو ہے یہ بنیادی طور پر حیا کا نام ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتا ہے پھر کوئی دین رہتا ہی نہیں ہے، پھر کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے، پھر کوئی رکاوٹ رہتی ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ آج معاشرے کے اندر جب حیا اٹھا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا بڑے کا باغی، بڑا اس سے بڑے کا باغی، اولاد والدین کے باغی، شاگرد استاد کے باغی۔ یہ جو معاشرے کے اندر ان بیلنس جو نظام چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حیا معاشرے کی مضبوطی کا باعث تھا، حیا ایک دوسرے کی بات کو ماننے کا باعث تھا، حیا ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق کا واسطہ تھا۔ آج وہ ساری چیزیں کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ حیا بیچ میں سے نکلتا جا رہا ہے، وہ عنصر نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انصاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا ذکر ہوا اور آپ سے سوال ہوا کہ کیا حیا دین میں سے ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا کیا حیا دین میں سے ہے؟ اس کو ہم دین تسلیم کر لیں؟ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دین میں سے ہے حیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، خبردار، بل ہوا الدین کلہ، فرمایا تم کہتے ہو یہ دین میں سے ہے حیا، فرمایا کہ میرے دین کے اندر پورے کا پورا دین جو ہے وہ حیا ہی ہے۔ بل ہوا الدین کلہ، پورے کا پورا دین حیا ہے۔ اگر آپ میرے دین میں سے حیا کو نکال دیں گے تو دین میرا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ لہٰذا میرا پورے کا پورا دین کیا ہے؟ وہ حیا پر مشتمل ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون وفی روایت او بضع وستون شعبۃ، ایمان 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر حصوں کا نام ہے، اس کے جز ہیں، اس کے حصے ہیں۔ ایمان ایک چیز کا نام نہیں ہے، ایمان 70 یا 60 سے کچھ اوپر اشیاء کا نام ہے، اعمال کا نام ہے، حصوں کا نام ہے۔ تو فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ،
فرمایا کہ سب سے افضل ترین ایمان کیا ہے؟ لا الہ، سب سے افضل ترین ایمان یہ لا الہ الا اللہ، یہ چوٹی ہے، یہ بنیاد ہے، یہ انتہا ہے اللہ کا حق عقائد، یہ جو ہے فرمایا فافضل لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ راستے سے چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا، راستے سے گرد و غبار ہٹا دینا، کچرا ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، کوئی ایسی چیز جو تکلیف دیتی ہے لوگوں کو اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور آخری بات اس حدیث کے اندر کیا فرمائی؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، فرمایا لوگوں سن لو، حیا کیا ہے؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ تو گویا حیا کو ایمان کے ساتھ شامل کر دیا گیا، ایمان کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو لہذا جس شخص کا حیا ہوگا اس کا ایمان ہوگا، جس کے اندر حیا نہیں ہوگا اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری کے پاس سے گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہر وقت تم شرماتے رہتے ہو، ہر وقت تم حیا کرتے رہتے ہو، یعنی اسے حیا پر ڈانٹ رہے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے، کسی کے سامنے کھل کر گفتگو نہیں کر سکتے، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتے، کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتے، حیا کی وجہ سے ان کے اندر کافی ساری خیر ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، جس طرح آج ہم کسی کو کہیں آج یہ دور ہے کہ آپ حیا کر کے بیٹھ جائیں، آج اپنے حقوق کے لیے نکلو، مارو توڑو پھوڑو، مار دو، جلاؤ گھیراؤ کرو، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بھگت لو۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ تربیت کر رہے ہیں اپنے بھائی کی، اور غلط تربیت کر رہے ہیں۔ تربیت کیا ہے کہ یار تم بہت زیادہ شرماتے ہو، تمہارے اندر بہت زیادہ حیا ہے، مرد کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کان کے صحیح آواز ٹکرائی، آپ رک گئے، آپ نے اس صحابی سے پوچھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو کس بات پہ اس کو ڈانٹ رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ بہت زیادہ شرماتا ہے، بڑا اس کے اندر حیا ہے۔ تو فرمایا داہ، فرمایا میرے ساتھی اس کو چھوڑ دے، اس کو اسی حالت میں رہنے دے، فإن الحیاء من الایمان، حیا سے روکا نہیں جاتا، حیا کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، تم ایمان سے روک رہے ہو اس کو۔ اب بظاہر تو ہم غلط سمجھ رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا یہ تو اصل چیز ہے، یہ تو ایمان ہے، یہ مومن ہے یہ بندہ، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں اس چیز سے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کی تربیت کس انداز سے کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ایمان اور حیا یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ایمان اور حیا ان دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے۔ یوں سمجھیے، بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے قرنا جمیعا، یہ جو دو سینگ ہوتے ہیں نا، دو سینگ ہوتے ہیں، ایک سینگ ہو تو اچھا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک سینگ ہے، اس کا یہ مزہ نہیں آ رہا، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ دو ہوں اور برابر ہو تو پھر ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھی لگ رہا ہے، خوبصورت بھی لگ رہا ہے۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے جس طرح دو سینگ ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا کہ حیا اور ایمان ان دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے، ایک جگہ پہ یہ دونوں رہتے ہیں، یہ جمع ہو کر رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہتے۔ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرُ، فرمایا کہ جب ایک ان میں سے غائب ہوتا ہے، ایک ان میں سے چلا جاتا ہے، دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ان دونوں کا رشتہ ہے، ایک جائے گا دوسرا بھی ساتھ جائے گا۔ اگر ایمان گیا تو حیا بھی ساتھ جائے گا، اگر حیا گیا تو ایمان بھی ساتھ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے حیا کو ساتھ رکھنا پڑے گا، اگر حیا کو بچانا ہے تو ایمان کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو ایک جائے گا وہ دوسرے کو بھی ساتھ
لے کر جائے گا. ان دونوں کی حفاظت کرو گے تو تم حیادار رہو گے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر تم نے چھوڑ دیا وہ دوسرے کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا. اب حیا کہتے کسے؟ چند الفاظ صرف. حیا کہتے کسے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ بعض اہل علم کے نزدیک حیا ایسے اچھے اخلاق کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو قبیح اور گھٹیا اور فاحش اور برے اقوال، افعال، معاملات سے روکتا ہے. جتنی بھی گھٹیا قسم کی حرکتیں ہیں، جتنے گری ہوئے حرکات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے فاحشات ہیں، جتنے منکرات ہیں، ان کو روکنے کا نام کیا ہے؟ حیا ہے. اور پھر فرمایا کہ اچھے اخلاق اور اچھے افعال پر ابھارنے والا، ان کو اختیار کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. ایک طرف روکتا ہے حیا اور دوسری طرف اچھائی پر کیا کرتا ہے؟ وہ ابھارتا ہے. آپ نے برائی نہیں کرنی، آپ نے اچھائی کرنی ہے. آپ نے دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حیا ہے. یہ حیا کی تعریف ہے. پھر حیا کی دو اقسام ہیں. نمبر ایک فطرتی حیا، جو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بچہ جس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اگر اس کا سطر کھل جائے تو بچہ شرما جاتا ہے، بچہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو بے حیائی کی طرف لے جائیں. جس طرح بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو مکمل لباس پہنانا چاہیے، مکمل لباس پہنانا چاہیے، پہلے دن سے پہنانا چاہیے، شروع دن سے پہنانا چاہیے، سکارف کا عادی کرنا چاہیے، ان کو اچھا اور خوبصورت مکمل لباس دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے؟ والدین فیشن کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ بچی ہے ابھی کیا مسئلہ ہے، بچہ ہے ابھی کیا مسئلہ ہے، چڈی پہنا دی، یا بچیوں کو چھوٹی چھوٹی وہ چڈیاں پہنا دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جو حیا کی گرفت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. یہ فطرتی حیا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھ. ہر انسان کے اندر، مسلمان کے اندر نہیں، ہر انسان کے اندر فطرتی حیا ہوتا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال آپ نے پہلی قرآن کی جو تلاوت کی گئی اس میں آپ نے سماعت فرمائی کہ اما حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے وہ درخت چکھ لیا تو اس پر ان کے لباس اتر گئے. جب لباس اترے تو خاوند بیوی دو ہی تھے اور جنت کے اندر تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. فوری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے کیا کیا؟ پتھروں، اپنا ان پتوں سے ڈھانپا ہے. اپنے آپ پتوں سے، جو وہاں درخت تھے ان کے پتے لیے اور اپنے آپ کو اس سے کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے. تو یہ فطرتی حیا ہے انسان کی. جو فطرتی حیا ہے یہ ہر شخص پر غالب ہے، یاد رکھے. اللہ یہ کہ کوئی انسان خود اس حیا کو ختم کر دے، یا حیا کا جو ہے وہ جنازہ نکال دے، یا حیا کی طرف توجہ نہ کرے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے دو نعمتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ایک نعمت دین لے کر پیدا ہوتا ہے اور ایک نعمت فطرتی حیا لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر والدین اس کی تربیت کر کے بعض اوقات اس کا دین بھی خراب کر دیتے ہیں، اس کا حیا بھی خراب کر دیتے ہیں. تو اللہ کے بندو، فطرتی حیا اور دوسرا ایمانی حیا. ایمانی حیا کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.